ہمارے پاکستان کی پڑھائی تو کاروبار ہے، کوئی تعلیم تو ہے. تعلیم کا مطلب تو عقل کو بیدار کرنا ہے، نہ کہ پیسے کمانا. یہ ہمارے سارے تعلیمی ادارے کاروباری ہیں، چاہے لمز والے ناراض بھی ہو جائیں. کاروباری. تو ایک بچوں اپنے اخلاق اچھے کر، معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. پھر تم دیکھنا زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے. جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے کا مزہ، بھوک میں روٹی کھانے کا مزہ، ایسے اللہ کی قسم تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا. دیکھو غصہ نکالنے میں ٹھنڈک نہیں، پی جانے میں ٹھنڈک. پانی پینے میں ٹھنڈک ہے، پیاس میں تو ٹھنڈک نہیں ہے. پینے میں غصہ پی جاؤ. اور ایک آخری بات کرتا ہوں، یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے. تو میں تو پچھلے 20 سال سے بچوں یہ ایسے جھولی پھیلا رہا ہوں بچوں سے بچیوں سے بڑی محفلوں میں. امت بن کے رہو. تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مقلد ہو، غیر جو بھی ہو، بہت سے نام ہیں. یہ زہریلے نام ہیں. ہمارا صرف ایک تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں. یہ ہمارا تعارف ہے. باقی اس امت میں اختلاف رہے گا، تو اس اختلاف یہاں تک نہ پہنچے کہ سلام بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، جنازے نہیں پڑھتے، اور اتنے تعصب میں. اس کے ذمہ دار تم بچے نہیں ہو، اس کے ذمہ دار تاجر حکومت نہیں، اس کے ذمہ دار وہ خطیب ہیں نادان قسم کے جو اسلام کی بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور ہماری نسل کو انہوں نے امت سے نکال کر پتہ نہیں کن کن شکلوں میں تقسیم کر دی. نہیں پڑھنی، ادھر ہاتھ باندھنے، یاد. میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا بچوں نہ پڑھو، یہ دین ہے. تو امت بن کے رہو. اور دوسری بات یہ ہے، جب کبھی کوئی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ پیار کی چیز ہے، اللہ محبت کی چیز ہے. اللہ مائیں تھپڑ مارتی ہیں، گھر سے نکال دیتے، اور میرا رب کہتا آجا میں تو تیرے انتظار میں ہوں. اچھا آخری بات کر کے دعا کرتا. آپ کسی سے لڑ پڑیں یا کوئی آپ سے لڑ پڑے، آپ اسے منانے جائیں، وہ کہے گا آؤ جی آؤ جی، ایسے کرے گا؟ یا کہے گا دفعہ ہو جا کے دو آ گئے ہیں، کہتے ہیں منہ چاہ کے آگے چل جی میں معافی منگانا ہے، چل چل. میری فیملی میں دو بزرگ میرے مطلب سگے چچا تو نہیں، تھوڑا سا ایک فاصلے سے سیکنڈ چچا، وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور اتنا لڑ پڑے کہ گالی گلوچ پہ آ گئے. وہ تھے بھی دونوں 70+. تو میں ان میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر چڑھائی کر دی. تو کتھوں آ گیا وڈا سانو سمجھاون والا. وہ بہت ہی ناراض ہو گیا. تو میں ان کو منانے گیا. میں نے اپنا ملازم بھیجا، دیکھو میاں صاحب ہیں. تو میاں صاحب نے جب دیکھا نا کہ میرا نوکر ہے، تو اٹھ کے ڈیری میں چلے گئے کہ لگتا ہے طارق جمیل آمنا ہے. ڈیری میں چلے گئے، بھئی ادھر تو سب لوگ ہوتے ہیں، تیتھے تو نہیں آوے گا. تو میں گیا تو میں نے پوچھا چاچا کتنے؟ کہ جو تو ڈیرے چلے گئے. میں ڈیرے چلا گیا، وہاں وہ لیٹے ایک نوکر دبا رہا. تو میں نے جا کے پاؤں پکڑ لی. میں کہا چاچا معافی دے دے، نکل جائے تو میں معاف نہیں کروں. میں پوری کہانی کیا سناؤں، 1.5 گھنٹہ میں معافی مانگتا رہا، نہیں معاف. پہلے میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، پھر میں زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پر، اور اس کے پاؤں پکڑ گئے. اتنے میں بستی کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، میرا بھائی بھی آ گیا اور عزیز رشتہ دار. اور وہ پتہ کیا کہ میں نے پتہ ہے تو بڑا بڑا عالم ہے، پر میں تینوں معاف نہیں کرنا. وہ چاچا میں کیتا کی ہے، میں تو تھوڑی صلح کرا رہا ہوں. میرے بچوں 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے سن کہ میرے بندے میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے یہ گلیکسیز کتنی بڑی ہے، کائنات کو کون دیکھ سکتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے سوری گلیکسیز کو گناہوں سے بھر دے. اور پھر گناہوں سے بھر کے اوپر لیا اور آسمان کی چھت کو سارے گناہ لگا دے. دنیا کا ہر مفتی کہے گا اے حرامی، اے دوزخی، اے جہنمی. اور میرا اللہ کہتا ہے اگر تو نے آدھی زبان سے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں.
تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے یا ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو پیار کی چیز ہے، ایک ہی تو ہستی ہے جتنے اچھا ایک اور مزے کی سنو، وَنِسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَا، اللہ کہہ رہا اچھا دوبارہ غلطی ہو جائے ڈرنا نہیں، پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، پہلی توبہ جس خوشی سے قبول کرتا ہے نا، اسی خوشی سے ہزارویں توبہ بھی قبول کرتا ہے۔